اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے مابین جو حقوق ہیں اس کے بارے میں. آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو. اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے. یہ تھوڑی سی آیت کی وضاحت میں بریکٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے مقابلے میں اوپر تو حکم تو یہی ہے نا کہ حق اور سچ بات کرنی ہے. تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا ہو، رشتہ داروں کو ہو. اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو، آگے بریکٹوں میں ہے آسان کرنے کے لیے، کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے. تھوڑی وضاحت میں کہ بھئی اس سے کام پڑے گا، یہ اختیار والا ہے، تعلق والا ہے، مصیبت پہ آ جائے گی بھائی اگر تم ایسے خلاف گواہی دی تو. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کام کرو کہ تم کسی کی امیری، کہ جس کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا یہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کریں. تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے. اتنا تعلق تم کو نہیں، لہذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا تاکہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ. اور اگر تم ہیری پھیری سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. کیا حکم ملا بھائی؟ آخر بھائی ہم بھی اس یہاں رہتے ہیں نا، کبھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، بلاؤ جی فلاں آدمی کو، جی آپ کو پتہ نا جی یہ بات ایسے ہوئی تھی، اب یہاں ڈنڈی نہیں مارنے. اللہ نے فرما دیا تمہیں بلایا گیا ہے گواہی کے لیے تو پھر حق اور سچ بات کرنی ہے. جو کرو گے اللہ کو پوری پوری خبر ہے. اس میں چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو، اپنے سے مراد کیا کہ میرا بیٹا ہے اس نے غلط کیا، مجھے پتہ ہے غلط کیا ہے اور میں بیٹا سمجھ کے اس کی صفائی دے دوں، نہیں کر سکتا. میرا بھائی ہے، مجھے معلوم ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا. تمہارا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا ہو، تمہارے رشتہ داروں کا ہو، جو بات کرو کہ اللہ کو پوری پوری خبر ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ ہوتا ہے نا آدمی، بھائی یہ امیر آدمی ہے اس کے حق میں ہی گواہی دینی پڑے گی ورنہ مصیبت پڑ جائے گی. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پکڑ ہوگی تو پھر امیر کیا کرے گا؟ وہاں تو امیر کی بھی پکڑ ہو گئی ہے اور گواہی دینے کا پکڑ ہو گئی ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی بڑی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، قدم قدم پہ ہمارا امتحان ہے. ہمارے سامنے ایک روحانی قوت آئے گی، ایک شیطانی قوت آئے گی. امتحان یہ ہے کہ روحانی قوت کے ساتھ چلنا ہے یا شیطانی قوت کے ساتھ چلنا ہے.
جب سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ جب تجھے میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ کی بارگاہ میں یہ بدبخت جرت کر رہا ہے کہ میں اسے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی اوپر پھینکو نیچے آ جاتی ہے۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، تو یہاں سے یہ دشمنی شروع ہو گئی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ نکل جا، تو مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ یا اللہ قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا جا، قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ جب اس کو گارنٹی مل گئی، دیکھو ابلیس کو کتنا یقین ہے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک زندہ رہے گا، اس کو یقین ہو گیا بس مجھے زندگی مل گئی۔ مجھے آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اس نے تو اللہ کا حکم توڑا ہے۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، ہمیں اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو یقین آ گیا ہے کہ اب میں قیامت تک زندہ رہوں گا، ورنہ ہی تو کہنے نہیں بغیر قابو والے پھنسا کے ماریں گے انہوں۔ نہیں، اسے یقین آ گیا کہ اب اللہ نے کہہ دیا جہاں زندہ رہے گا میں زندہ رہوں گا۔ ایک سجدے کا انکار کیا نا جی، کیوں؟ ایک ہی کیا نا۔ روزانہ ہمارے ذمہ کتنے سجدے ہیں؟ 5 نمازوں میں۔ انکار نہیں، مگر ماننے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ کیا مانا؟ یہ تو معلومات ہے، ماننے میں اور جاننے میں فرق ہے۔ ماننے میں عمل ہوگا، جاننے میں عمل کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ دشمنی شروع ہو گئی، روحانی اور شیطانی قوت میدان میں آ گئے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اب جب اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی قیامت تک زندہ رہے گا، تو اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ اوپر اور نیچے کی بات نہیں کی، اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہے، زمین سے آ نہیں سکتا۔ جب اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا مجھے بھی میری عزت کی قسم، میرا بندہ گناہ کرے گا توبہ کرے گا، گناہ کرے گا توبہ کرے گا، گناہ کرے گا توبہ کرے گا، حتیٰ کہ اس کو موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ یا ابلیس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب یہ جو حکم فرمایا یہ ایک امتحان ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں، یار وہ میرا چاچا لگتا ہے، وہ میرا ماما لگتا ہے، وہ بھرا تے یار تے اگر میں حق کی گل نہ کی تو گھر پیچھے بڑا فطور پی جانا، گھر لڑائی شروع ہونی ہے۔ پھر بیگم نے بھی کہنا تمہیں کی ہو چلیا سی، تو چاچے کے حق کی گل کرنی، تو جان کے مصیبت پا لی اپنی جان، ہوں اسی کہڑے پاس جائیے؟ یہ ساریا باتیں ہون گیاں۔ یہی امتحان ہے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اب بخاری غالباً مسلم حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف حدیث میں، کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا اس نے اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب ہماری عدالتوں میں کئی بار یہاں بات ہوئی ہے، آدمی گواہی دینے والے باہر کیا بیٹھے ہیں، لباس بھی بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، لباس کو مایاں لگی ہوئی ہے، سفید جناب شلوار بھی پہنی ہوئی ہے، اور جناب قلم لگایا ہوا ہے، مہنگی اینک جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور انہیں پتہ فیس ریڈنگ، ہاں بندہ جڑا نا ان گواہ کی لوڑ، ہاں جی بھاجی گواہ چاہیے، آہو جی مقدمہ کیا جی 50,000 لوں گا، لاکھ لوں گا، اسے پتہ نہیں ایک بار جو میرا نام آئے گواہی پھر ہر بار پیش ہونا ہے، لہذا مقدمے کے مطابق وہ 1 لاکھ لے، 2 لاکھ لے، جتنے لے، چلو بھاجی اندر ٹوڑو جی۔ اب اس کا ذریعہ معاشی ہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دینی ہے، کورٹ میں باہر بیٹھا ہوا ہے، اب روزانہ اس کا اگر 1 مہینے ہر روز 1 گواہی دیتا ہے تو ہر روز اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب یہ گواہی دینے والے کے کان میں خبر پڑے گی
تیرے بارے یہ حکم آ گیا ہے، مگر ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے حبیب کے تنبیہ کو وہ دل میں جگہ نہیں دے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یار کوئی نہیں، اللہ بڑا رہے گا، توبہ کر لیں گے، اے کیا ساڑھے کو بڑا کوئی نہیں بھائی، اے تھوڑے دو چار کام رہ گئے نے، پھر بعد میں پروگرام بنے ہائیتے جانا، پھر بعد آگے کرنا کی ہے بھائی، لوٹا مسلح نماز، تیرے پاس گارنٹی کہاں سے آگے کہ تو ایک دن بھی زندہ رہے گا، ایک گھنٹہ بھی زندہ رہے گا؟ تو کہتا ہے ابھی حج کو جاؤں گا، پھر پکی توبہ کر کے آؤں گا۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا وہ توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ ہر بار جب توبہ کرے، سچی توبہ کرے، چاہے کرتے ہی ٹوٹ جائے، یہ نہیں کہ کل پھر کر لوں گا، نہیں، ہر بار سچی توبہ کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہاں اگر کہیں پھنس گئے ہیں، دونوں طرف گزارا نہیں ہوتا، تو پھر کوشش یہ ہو اس بات کو پر مٹی ڈالی جائے اور صلح کی تدبیر نکالی جائے۔ ابھی دیکھو نا ہمارا حال کیا ہے، الیکشن میں وہ آدمی جو اپنے اتنے پیر پرست ہیں کہ عرس پر جناب لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جناب وہ کیا سے کیا پرواہ نہیں کرتے، پیر صاحب کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے نا، وہ آدمی وہاں جا کے جوتیاں اتار دیتے ہیں، ننگے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے پھر پیر صاحب کو ووٹ تو نہیں ملتا، پھر جاتا ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو۔ تو کیا پتہ چلا، جن کے آگے سر جھکاتا ہے، آنے پہ خوشیاں مناتا ہے اور لنگر پہ جناب لاکھوں روپے خرچ کر لیتا ہے، ان کا بیٹا بائی الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا، تو کیا پیر پرستی ہے بھائی؟ اسی طرح بہت دیکھا آدمی دینی وابستگی والے معاملات ہوں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، دنیاوی مفادات ہوں تو اس کی پرواہ کرے گا وہ۔ دین کی ترجیحات تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی دینی خدمات کو، کسی کو بات کو، اللہ والے کو، جیسے ہمارے علماء کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، کس طرح لوگ جس کا جی جاتا ہے گالیاں نکالتا ہے، اتنا برا بلا کہتا ہے۔ روزانہ آپ سنتے ہیں اتنے ہمارے جید علماء ہیں، اتنے برے الزامات لگتے ہیں، اتنی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا ہے، کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دین کو ترجیح نہیں دے رہے، ذاتیات کو ترجیح دے رہے ہیں، اس سے بڑا عالم بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جو حکم ہے کہ کہیں حدیث قرآن کی آیات میں اللہ کا حکم ہے کہ جہاں بات کرنی پڑے، گواہی دینی پڑے، حق اور سچ بات، تمہارا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، جو کہ اللہ کو پوری خبر ہے، ڈنڈے ہی نہیں مار سکتے۔ ان تو خود کہہ دینا تو کر کیس، میں تیرے نال جانا، میں تین گواہی دینا ہوں، ایک کاری مزہ چکھائیے ذرا، کنے دن گواہ چاہیے میں لے کے انہیں سارے بندے، اس طرح ہی ہو رہا ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ تیری ایک جھوٹی گواہی پر تیری ماں کے ساتھ تیرا زنا لکھا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات کرنے والا بنائے، اسی میں نجات ہے بھائی۔ بندے کا خیال کرتے ہیں نہیں، اللہ کا خیال کرنا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ جب سکنجے پڑیں گے، یہ شیطان جو ہے جو اتنا گمراہ کر ہے، جس نے قسم کھائی یا اللہ تیری عزت کی قسم ہر طرف سے آؤں گا، قیامت کے دن جب جہنم میں یہ سارے جلیں گے، قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ کہ سارے جائیں گے ابلیس کے پاس کہ بدبختہ تیری منی یہ ساڑا حال ہو گیا، انہوں ہمارے لیے کچھ کرنا، تو بڑے سبز باغ دکھاتا تھا، تو وہ کیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، جو ڈورے تم پر ڈالے تھے وہ ان پر بھی ڈالے جو جنت میں چلے گئے ہیں، انہوں نے نہیں مانی، تو نے میری کیوں مانی ہے؟ تو کون چھڑائے گا؟ بعض لوگوں نے جناب یہ پڑھا، وہ میرا پیر منہ چھڑا لے گا، یہ نہیں پتا پیر نو آپ سکنجے پہ آ جاؤ۔ کون کسی کے بارے کہہ سکتا ہے؟ پیر کیسے شفاعت کرے گا؟ پیر تو کرے گا شریعت کا پابند ہو اور اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو۔ ہاں پھر اللہ جب اختیار دیں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم کے بغیر اپنے لب بھی ہلا سکے؟ اگر پیر صاحب کو اجازت ہی نہ ملی تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تو بیٹھا ہے میں جو مرضی کر رہا ہوں، پیر میں انہوں جناب چڑھا لے گا۔ تو بہرحال بھائی نہیں، عمل کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے۔
جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی فاطمہ زہرا بیٹی لخت جگر جن کے بارے فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اس بشارت کے باوجود یہ فرمایا کہ بیٹی دل میں یہ خیال نہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں۔ کیا معنی؟ عمل سے چھٹی نہیں ہے۔ تو اس آیات کا اور حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور کہیں بات ہو تو یہ بات کرنے کی بھی اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔